Okay, I'm here at the PM Secretariat where the Legislative Assembly is and where the Supreme Court is, and as you can see there's a few crates of drinks here, and there's quite a few people gathered here who have been striking since the 3rd of this month, the 3rd of June, and they are striking during office hours. These are people who work for the land administration, people who would be described as patwaris and gardawars, etc., etc., who much of the public see as the source of a lot of corruption and a lot of problems. But I'm here basically to try and see what they have to say about this strike. And I understand that on the 25th of this month, if they don't get a favorable response from the authorities, they'll be going on hunger strike. جناب علی, آپ ذرا پہلے اپنا تعارف کرائیں. میرا نام سید مسکین شاہ, میں پٹواری ہوں اور تحصیل ہٹیاں سے کا صدر ہوں تنظیم کا میں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ ہڑتال کر رہے ہیں یعنی کہ دفتری وقت کے اندر, اور یہ آپ نے کب سے 3 جون سے شروع کیا؟ 3 جون سے ہم نے صبح 8 بجے سے 3 بجے تک مکمل ہڑتال کر رکھی, اور یہ ہڑتال پوری آزاد کشمیر میں ہے. ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ لوگ جمع ہیں اور وہاں منظم کیمپ لگے ہوئے ہیں, اور 8 سے 3 تک یہ ہڑتال جاری ہے. یعنی کہ پورے آزاد کشمیر میں یعنی کہ ہڑتال ہے پورے آزاد. ٹھیک ہے, اوکے. اور اس میں کوئی بھی ایسا پٹواری یا گرداور نہیں ہے جو؟ نہیں, ایسا الحمدللہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ ہڑتال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ سال 2005 میں آزاد کشمیر میں ایک ریونیو کانفرنس ہوئی تھی, جس میں یہ طے ہوا تھا کہ پٹواری کو سکیل 9 اور گرداور کو سکیل 11 میں ترقیاب کیا جائے گا. اس پر اس وقت کے صدر آزاد حکومت نے دستخط کیے ہوئے ہیں باضابطہ, لیکن تاحال اس نوٹیفکیشن پر عمل نہیں ہو سکا ہے, اور آج تک ہم اس کے عمل درآمد کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, نیا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں ہم. وہی 2005 کے جو سفارشات ہیں جن کو صدر نے اپروول دیا, اس کے عمل درآمد کے لیے ہم یہ ہڑتال کر رہے ہیں, اور جو آج تک ناکام ہی چلی آ رہی ہے. کوئی بھی توجہ سے ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ 4 سال گزر گئے ہیں. 4 سال. اور اس 4 سال کے اندر آپ لوگوں نے کیا مطلب قدم اٹھائے یا کیا آپ نے حرکت کی ہے؟ اس 4 سال کے اندر ہم بار بار منتھلی ہمارے اجلاس ہوتے ہیں, سالانہ ہوتے ہیں, ماہانہ ہوتے ہیں, ان میں ہم ان کو بھیجتے رہے اس بار کہ یہ معاملہ حل کریں. لیکن کسی نے اس طرف جب توجہ نہ دی, تو اب بھی ہم نے 1 ماہ پہلے ان کو نوٹس دیا تھا. یعنی 1.5 ماہ پہلے ہم نے ان کو نوٹس دیا تھا کہ ہم یہ ہڑتال کریں گے اگر 1 ماہ میں آپ ہمارا یہ معاملہ حل نہیں کرتے, نوٹیفکیشن اس کا جاری نہیں کرتے باقاعدہ مالیات سے, تو ہم ہڑتال کریں گے. لیکن کسی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور اب بھی یہی صورت حال ہے کہ کوئی بھی اس کو پوری سنجیدگی سے نہیں لے رہا. اچھا, یعنی کہ جب سے آپ نے یہ ہڑتال شروع کی ہے, اتھارٹیز کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کیا رسپانس آیا؟ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ چلے جائیں, ہم کچھ کریں گے. اچھا, لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کر دیا. اچھا, ایسا نہیں, کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا شاید کہ 25 تاریخ کے بعد اگر اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوا, اگر 25 تک یہ ہمارے معاملات کو حل نہیں کرتے تو 25 تاریخ سے کے بعد سے ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے. جی. اچھا, اب ہم تھوڑا سا آپ کی محکمے کی طرف آئیں گے کہ بہت سارے لوگ, مثال کے طور پر میرا تعلق انگلینڈ سے ہے, اور انگلینڈ کے لوگ جو ہے نا کم از کم 5 لاکھ کی تعداد میں ہیں انگلینڈ میں, اور کم و بیش یہاں پہ مطلب آتے رہتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو کافی جو ہے نا زمین کے حوالے سے کافی دشواریاں پیش آتی ہیں. اب اگر ہم تنخواہ کی بات کریں, مثال کے طور پر جو پٹواری ہے اس وقت, وہ اس وقت کیا گریڈ 5 میں ہے؟ گریڈ 5 میں ہے. اچھا, اور گریڈ 5 کی تنخواہ کیا ہے؟ مثلا میری 25 سال سروس ہے, میں ابھی 11,000 روپیہ لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی اس وقت. ٹھیک ہے. جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ 3,000-3,500 روپے ہوتا ہے. اچھا, اور بیسک اس کی 4500 روپیہ صرف تنخواہ ہے. جو ایک سپاہی بھرتی ہوتا ہے پولیس میں, پہلے سپاہی سکیل 1 میں ہوتا تھا, ہم سکیل 5 میں تھے. ٹھیک ہے. بہت پرانی بات ہے. صحیح ہے. اب سپاہی بھی 5 میں ہے اور ہم بھی 5 میں. ٹھیک ہے. ان کا ایسا جو ہمارے ساتھ 5 میں ہوتا تھا, جو اب 14 میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی دیگر سب محکموں میں سکیل اپ ہو گئے. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سب محکموں میں ڈیولپمنٹ ہو گئی. ابھی حال ہی میں پیرامیڈیکل میں ہوئے, ان کے سکیل اپ ہوئے, ان کو ٹیکنیکل 9 اور 11 ہوئے, فارسٹ میں ہوئے, سب جگہ پہ سکیل اپ ہوئے ہیں. لیکن صرف ریونیو ڈپارٹمنٹ کو جو ہے آج تک نظر انداز کیا. اگر ہم بات تھوڑی سی بڑے پیمانے پر دیکھیں کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے یہاں آزاد کشمیر میں, چاہے وہ آپ کے محکمے کے حوالے سے ہو یا جو دیگر محکمے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ریفارم کی ضرورت ہے؟ اس میں ریفارم کی فی الواقع ضرورت ہے. جی, کس حد تک؟ مثلا سیکٹریز ہیں,
جہاں مثلاً بعض پوسٹیں ہیں جہاں کام ہوتا ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں، مثلاً وہاں بندے کم ہیں، مثلاً ایک سیکرٹری صاحب ہیں، ان کے 2-4 ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری ہیں، 2-4 ان کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، وہ صرف فائل پہ اوپر نیچے کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ادروائز ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑی بڑی پوسٹیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، چھوٹے ملازمین کے لیے سہولت پیدا کرنے کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ بہت ریفارم کی ضرورت ہے آزاد کشمیر کے اسٹرکچر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پبلک کی بات ہے، یعنی کہ ظاہر آپ بھی آخر اسی میں شامل ہوتے ہیں کہ مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چند سال پہلے تو میں نے یہ دستور نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اپنی مانگوں کے لیے وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں یا دیگر اس قسم کے احتجاج، تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے واقعات مجھے زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھی ہے اس تناسب سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ مثلاً 50% مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر سال 10% یا 20% ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح 10-15 سال میں اتنی تفاوت بن چکی ہے کہ اس وقت کسی شخص کا 15,000 سے کم تنخواہ میں گزارا ہونا ممکن ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ اگر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر آپ کی تنخواہ 11,000 ہے تو آپ اس میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ میں اس میں بہت مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، اس میں بہت سے سائیڈ بزنس مختلف معاملات میں الجھنا پڑتا ہے، تب جا کے میرا گزارا ہوتا ہے، ورنہ اس میں نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی معقول تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم انسان کو 5 افراد کے کنبے کو کم از کم 20,000 روپیہ اس وقت کم از کم۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک چھوٹے کنبے کے لیے 20,000 روپے چاہیے۔ اچھا آخر میں اور کوئی دیگر بات جو آپ سمجھتے ہیں اہم بات ہو جو آپ سنانا چاہتے ہیں؟ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ جی ایز اے ڈوگرا میں ہمیں 5 روپے اپنے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملتے تھے۔ جی اس وقت ان 5 روپوں کی کوئی اہمیت تھی، آج سے مثلا 50 سال پہلے 40 سال پہلے، آج بھی ہمارا وہ الاؤنس 5 روپے ہی ہے۔ اچھا یہ لمحہ فکریہ ہے دنیا کے لیے، ہماری قیادت کے لیے کہ وہ 5 روپے، ہم دن کو 500 روپے کی اسٹیشنری خرچ کرتے ہیں، 50 روپے کے بعد ہمیں دیے جاتے ہیں 50 روپے ایک ماہ کے بعد، 50 روپے ہمارا الاؤنس ہے اسٹیشنری۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹی اے ہمارا 1 روپیہ روزانہ ہے۔ اچھا 1 روپے روزانہ ٹی اے پٹواری کا، بالکل 30 روپے مہینہ۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، ان کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے انسانیت کو شرم آئے گی اس بات پہ کہ آج 1 روپیہ ٹی اے، 50 روپے ماہانہ اسٹیشنری اور 5 روپے الاؤنس پٹوار کے ریکارڈ کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب غور کرنے کی بات ہے۔ اگر کوئی انسانیت کی نظر سے اس کو دیکھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل ہوگا؟ میں اتنا زیادہ توقع نہیں رکھتا ان لوگوں سے، چونکہ ان کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، انہیں ہماری اتنی زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ بہرحال ہم بھی آخر حد تک کوشش کریں گے کہ اس بار ہم خالی ہاتھ نہ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ، مہربانی۔ مہربانی۔